السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں جو آپ حضرات کے سامنے تقریر کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے پردے کی اہمیت، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا تو حق کا پروانہ۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اے نبی، اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے اور اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتوں اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت میں پردے کی جانب اشارہ ہے۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرتی قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ محترم حضرات، جب مذہب اسلام کی روشن ستاروں سے کفر، الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخ ختم ہوئی، قرآن پاک کی عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم ستم کی چکی میں پیس رہی تھی، مصائب عالم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کے صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے، تاریخیں اور اب کھولی جائے تو غیر مسلمان عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور بے برتری دکھائی دیں گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈھنگ کے بجنے لگیں گے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگیں گے، مسلمان عورتوں کو اس گھر کی چار دیواری سے نکال کر شرع عام بدنام رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی، ایسے جمعی محفل بنا کر درنظر صفاتی انسانوں کے حوالے کیے گئے، پردے کے مخالفان میں لاکھوں صفاتی سیاح کر دیے گئے، ان کو صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیے جائے، عورتوں کو بے لگام بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشوں کے پٹوں آرزوئیں پوری ہوئی جب انہوں نے مسلم خواتین کو آہستہ آہستہ بہکا دیا، مسلمان عورتوں نے پردے کی جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کھاندے سے کھاندا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتیں اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری و زیناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں دکانوں بستیوں بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ اسلام کے دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کرے تو اس پر ہمیں کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنے کا ان کا شیوا بن چکا ہے، مگر افسوس کے صدا افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے، خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ اس مبتلا ہے، وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمن کے ساتھ ہے، انہی کی دوش و دھوش چڑھی ہے کہ کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستو، آج پردے کے مسائل کو لے کر منازع اور بزایا مضبوط نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردے کے خلاف تاریخیں چلتی ہیں اور پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے۔ آج اسلامی خواتین شریعت کے لیے پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردے کی حیثیت بتائی جاتی ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورتوں کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکے گی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کے
جنازے نکل چکے ہیں۔ اسلام کے پاسبانوں عورتوں کے تمام ذمہ داریوں کو لے کر ہم سفرد ہے کہ ان کے بے حیائی بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دے، امنیات اور ان کے ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھے، ان کو اسلامی معاشرہ اسلامی خواتین سکھائے اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتلائے۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہ اور برائیوں کے دلدلوں میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدائے رفتار سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدائے فاضلہ شریف سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔